السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صبح نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا تو اسے حقیر اور اس کے فتنے کو عظیم کہا، یا کبھی اونچی اور کبھی آہستہ بات کی، حتیٰ کہ انہیں گمان ہوا کہ شاید دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گیا ہو۔ پھر وہ بوقت شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں اچھی طرح آگاہ کیا تھا اور وہ سمجھے کہ شاید وہ اسی نخلستان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال سے بڑھ کر فتنوں کا تم پر اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اگر دجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے ہوئے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان رکاوٹ بن کر اس کے شر سے بچا لیں گے، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ظاہر ہوا تو تم میں سے ہر ایک شخص بذات خود اس کے خلاف حجت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور نگہبان ہوگا۔ دجال ایک گھنگریالہ بالوں والا نوجوان ہے جس کی ایک آنکھ ابھری ہوگی اور وہ عبدالعزیٰ یعنی کافر کے مشابہہ ہوگا۔ لہٰذا جو شخص بھی تم میں سے دجال کو دیکھے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ دجال شام اور عراق کے درمیان ریگستانی راستے سے خارج ہوگا اور دائیں بائیں فتنہ فساد برپا کرے گا۔ اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ دجال کتنا عرصہ زمین پر قیام کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن، جن میں سے ایک دن ایک سال برابر، ایک دن ماہ برابر، ایک دن ہفتہ کے برابر، پھر باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے، یعنی 1 سال، 2 ماہ اور 2 ہفتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن سال برابر ہوگا اس میں لوگ نماز کیسے ادا کریں گے؟ کیا ایک دن کی نماز کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس سال عام دنوں کے ساتھ اندازہ کر لینا، یعنی 24 گھنٹے کے حساب سے جانتے ہیں، جیسے کہ دن و رات 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی چال ڈھال کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس جا کر انہیں کفر کی دعوت دے گا جسے وہ قبول کر لیں گے، تو وہ آسمان کو حکم دے گا اور آسمان بارش برسائے گا۔ پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اگائے گی، جن پر ان کے جانور چریں گے، جن کے کوہان پہلے سے اونچے، تن پہلے سے کشادہ اور کونکھیں خوب پھولی ہوں گی۔ پھر دجال ایک قوم کے پاس آ کر اسے کفر کی دعوت دے گا مگر وہ انکار کر دیں گے، تو دجال ان سے پلٹ جائے گا اور وہ لوگ قحط اور خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ میں مال و دولت میں سے کچھ نہ رہے گا، جبکہ دجال بنجر اور ویران زمین پر نکلے گا اور اسے حکم دے گا کہ اے زمین اپنے خزانے نکال دے، تو زمین کے خزانے اس کے پاس اس طرح جمع ہو جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پاس ہجوم کرتی ہیں۔ پھر دجال ایک جوان کو بلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالے گا، جس طرح نشانہ 2 ٹوک ہو جاتا ہے۔ پھر اسے زندہ کر کے پکارے گا تو وہ جوان چمکتے دمکتے اور حشاش بشاش چہرے کے ساتھ اس کی طرف چلا آئے گا۔ دریں اثنا اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف شہر دمشق میں سفید مینارے کے پاس زرد کپڑوں میں ملبوس سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو نازل کرے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
کہ جب دجال خروج کرے گا تو اس کے ساتھ پانی جنت اور آگ جہنم ہوگی، جسے لوگ آگ سمجھیں گے۔ وہ ٹھنڈا پانی ہے جسے لوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں گے۔ وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہے۔ اگر کسی کو اس فتنے کا سامنا ہو تو اس میں داخل ہو جو آگ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ دراصل ٹھنڈا پانی ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ و مفہوم یوں ہے کہ دجال کے بارے میں جس قدر سوالات آپ نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ہیں اور کسی نے نہیں پوچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اس دجال سے کیا خطرہ ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اس سے بھی کئی درجہ آسان ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دجال کے متعلق بتایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو سکے، راستوں میں داخل ہو سکے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زدہ زمین پر قیام کرے گا۔ پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا جو افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا، اور وہ دجال سے کہے گا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ دجال لوگوں سے کہے گا کہ اگر وہ اس شخص کو قتل کر دے اور پھر زندہ کر دکھائے تو کیا پھر بھی اس کے رب ہونے کے معاملے میں شک ہوگا؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ وہ اس شخص کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ اب وہ شخص کہے گا کہ واللہ مجھے تیرے بارے میں پہلی اتنی بصیرت نہ تھی جتنی اب آ چکی ہے کہ تو واقعی دجال ہے۔ اس پر دجال پھر اسے قتل کرنا چاہے گا، مگر اس مرتبہ وہ اسے مار نہیں سکے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد